أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47، 48 اور 49 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو عطا کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے جہاں والوں پر تم کو ایک طرح کی فضیلت عطا کی ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ وہاں کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور ہم نے فرعون سے تم کو نجات عطا فرمائی جو تمہارے اوپر سخت عذاب، جو تم کو سخت عذاب دیا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو یعنی لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ پیچھے چونکہ 4 آیتیں گزشتہ ہفتے تلاوت کی گئی تھیں، جن میں 2 آیتوں کی تفسیر اور تفصیل بیان کی گئی تھی، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور اگلی آیت میں فرمایا تھا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو حالانکہ تم اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو یعنی تورات کی، کیا پھر بھی تمہارے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے؟ آگے فرمایا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ کس چیز کے بارے میں مدد حاصل کرو؟ کہ مال اور جاہ یعنی مقام مرتبہ، اس کی طلب اندر تھی ان کے یہود و نصارہ کے اندر اور ان کے علماء کے اندر، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کو جاننے کے باوجود تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ اگر وہ نبی کو نبی مان لیں گے تو مال بھی جائے گا، اور جو ان کی عزت اور مرتبہ ہے، سیٹ ہے، گدی ہے، وہ بھی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس چیز کے چھوڑنے میں یعنی مال کی محبت کو نکالنے میں دلوں سے، اور جاہ کی محبت کو نکالنے میں دلوں سے، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یہ تمہیں اس بات پر استقامت نصیب کرے گی کہ تمہارے اندر سے مال کی محبت بھی کم ہو اور جاہ کی محبت بھی کم ہو۔ جاہ یعنی مقام، مرتبہ، گدی، سیٹ، تو یہ دونوں چیزیں ختم ہوں گی، کیونکہ بتایا تھا گزشتہ ہفتے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی لڑائیاں آپس کے اندر، چاہے وہ ملکوں کے آپسی ملکوں میں ہوں یا ملک کے رہنے والے بعض طبقات کے اندر ہوں، کوئی بھی ہو، جو آپسی لڑائیاں ہوتی ہیں اس کا سبب عام طور پر یہ 2 چیزیں بنتی ہیں، مال اور مقام۔ یہ 2 چیزیں
اس کی بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہیں، لڑائی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یہ محبت نکلے دل سے۔ مال کا سب سے بنیادی نقصان کیا ہوتا ہے کہ جس آدمی کے اندر مال کی محبت ہوگی، اس کا بنیادی نقصان اس ملک کے رہنے والے وہاں کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ ایک مالدار آدمی ہے تو مال، اب وہ کنجوس ہے، اس کو کنجوسی پیدا ہوگی، کیونکہ اس کو تو مال کمانا ہے، زیادہ کرنا ہے۔ اگر وہ خرچ کرے گا اس کے نزدیک تو وہ مال کم ہوگا، تو وہ کنجوس ہو جاتا ہے۔ جب وہ کنجوس ہو جاتا ہے تو زکاتیں نہیں نکلتی ہیں، نفلی صدقات نہیں نکلتے، بچوں اور بچیوں کی نکاح کے لیے جو غریب طبقات کے بچے اور بچیاں ہیں ان کی شادی کے لیے پیسہ نہیں دیا جاتا، کسی طرح کی امداد، ہر طرح کی امداد رک جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں خدمت خلق، وہ رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے بہت بری طرح سے مصیبت کا شکار ہوتا ہے، بہت بری طرح سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی مال سے نوازا تھا، خوب مال تھا اللہ کے نبی کے پاس۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی غریب تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، نہیں، بہت مال تھا۔ بس یہ تھا کہ اللہ کے نبی وہ رکھتے نہیں تھے اس مال کو، سونے سے پہلے جتنا کچھ آتا تھا، جو کچھ آتا تھا سب صدقہ کر دیتے تھے، سب صدقہ کر دیتے تھے۔ کروڑوں روپے اس زمانے میں، یعنی اس زمانے کے حساب سے دیکھا جائے، اگر 1 کروڑ روپے بھی آ گئے تو وہ 1 کروڑ بھی اللہ کے نبی سونے سے پہلے صدقہ کر دیتے تھے، ورنہ اللہ کے نبی کو نیند نہیں آتی تھی، بے چین رہتے تھے۔ تو مال خوب خرچ کرتے تھے اللہ کے نبی، سخی تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور ہوتی تھی، غریبوں کی مدد ہوتی تھی، بیواؤں کی مدد ہوتی تھی۔ لیکن جس کے اندر دنیا طلبی ہوگی، جاہ، کیونکہ اللہ کے نبی کو کوئی اس کی جگہ کی وہ نہیں تھی۔ کہا تھا نا عرب والوں نے آ کر کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے، بادشاہت چاہیے، تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ اس نبوت کے دعوے کے ذریعے مالدار ہونا چاہتے ہیں تو ہم سب آپ کو اتنا روپیہ دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو تھوڑی تھا اس کی چاہت، جو اللہ کے نبی روک کے رکھتے مال۔ تو مال کی محبت اور جاہ کی محبت جس کے اندر ہوگی وہ روک کے رکھے گا، اس کے ذریعے سے کنجوسی آئے گی تو لوگوں کے حقوق، غریب لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ خرچ کرنے میں، مال کے خرچ کرنے میں نہ اللہ کے نبی نے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ کا تو خیر مصرف الگ ہے، لیکن جو نفلی صدقات ہیں، جو امداد ہیں، اس میں کسی طرح کا اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے ہی والوں کو دی جائے، بلکہ آپ بغیر کسی مذہب کی تفریق کے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہو، کسی کی بھی مدد کر سکتے ہو، وہ کرنا چاہیے۔ لاک ڈاؤن میں کی، کھلایا پلایا، اس میں کیا ہو، ایک چیز کا خاص خیال ہو خرچ کرنے میں بھی، جیسا کہ پچھلی آیات میں سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ خرچ کیجئے اور ان سے کسی طرح کے شکریہ کے طلبگار مت رہیے کہ آپ کا شکریہ ادا کریں، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی شکریہ ادا کرے، یہ چیز ختم دل سے۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے تو وہ کسی شکریہ کا وہ طلبگار نہ ہو۔ تو مال کی محبت کائے سے ختم ہوگی؟ کس چیز کے ذریعے سے؟ نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ نماز کے ذریعے سے کیسے ہوگی؟ نماز کے ذریعے سے ایسے ہوگی کہ آدمی کو ایک طرح سے نماز کے اندر اپنی خواہشات کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے نماز۔ جیسے کھانا جائز ہے لیکن نماز کی حالت میں آدمی اس سے رک رہا ہے،
پینا جائز ہے لیکن نماز کی حالت میں اس سے رک رہا ہے. چلنا پھرنا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آدمی چلنے پھرنے سے رک رہا، تو نفس کنٹرول میں ہو رہا ہے اس کا. اب جو دل لگا کر نماز پڑھے گا، دل لگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھے گا، تو وہ باہر کی زندگی کے اندر اپنی نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں اس سے بچے گا. اس لیے کہ دل جو بیمار ہوتا ہے آدمی کا، ایک بزرگ کا قول میں نے نقل کیا تھا پچھلی کسی تفسیر میں، کہ جب آدمی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے تو اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار دل جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. تو نماز اور صبر کے ذریعے کتنا ہی دل چاہ رہا ہے آدمی کا. مثال کے طور پر آدمی کئی گناہ کا عادی ہے، بد نظری اس سے ہو رہی ہے، موبائل کے اندر فلمیں دیکھنے کا عادی ہے، یا کوئی بھی ایسے برائی ہے، برا کام ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو آدمی روزانہ کوئی پکا ارادہ کرے کہ آج تو میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا، یعنی بد نظری بالکل نہیں کروں گا، آج تو میں کسی بھی لڑکی کو نہیں دیکھوں گا. اور فوراً اگر بے توجہی کے اندر، لاپرواہی کے اندر وہ کسی لڑکی کو دیکھ لے، کسی عورت کو دیکھ لے، اور پھر اس کو یاد آ جائے تو فوراً اس کو توبہ کرے، اس سے فوراً اسی وقت، اور یہ کہے اپنے دل سے کہ آج تو نے وعدہ کیا تھا کہ آج میں نہیں دیکھوں گا، پھر کیا ہوا کہ نے دیکھ لیا، پھر عہد پیمان کرے اسی وقت کہ انشاءاللہ میں اب نہیں دیکھوں گا. اور ایسا نہیں کہ وہ عہد پیمان اس لیے کر رہا ہے کہ ارے دیکھ لو پھر وعدہ کر لیں گے اپن، دیکھ لو پھر عہد کر لیں گے اپن، یہ نہیں کرے، یہ تو غلط چیز ہے، پھر تو آپ گناہگار شمار ہوں گے. پکا ارادہ کرے کہ نہیں دیکھوں گا، اور جب یہ یاد بھی رہے کہ ہاں آج میں نے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اس گناہ کے ذریعے سے میری بہت ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ کسی کو دیکھوں دیکھوں، لیکن نہیں، کنٹرول کرے، نہیں نہیں تجھے نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے نفس کے بارے میں اپنے نفس کو ملامت کر رہے تھے، اور وہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کیا کہہ رہے تھے، بس کچھ ملامت کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، کچھ سمجھا رہے تھے. کوئی صاحب آئے اور وہ بہت دیر تک دیکھ کر وہ کیفیت اور چلے گئے. پھر بعد میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا، آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہنے لگے چلو اب تم نے دیکھ لیا ہے تو بتا ہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا نفس جو ہے کچھ گناہ کرنے پر مجھے آمادہ کر رہا تھا، تو میں اپنے نفس کو سمجھا رہا تھا. اسی طرح ایک نوجوان طالب علم کا واقعہ لکھا ہے. کوئی شہر میں کوئی فساد ہو گیا، ایک نوجوان لڑکی بھاگی، ایز اٹ از تو مجھے وہ واقعہ یاد نہیں ہے لیکن کچھ یاد آ رہا ہے. وہ بھاگ کر جو ہے ایک مسجد کے اندر پہنچی، تو وہاں ایک طالب علم اپنی کتابوں کا اسٹڈی کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا چراغ کی روشنی میں. اب وہ نوجوان تھا وہ بھی، اور لڑکی بھی نوجوان، تو اب اس نے منع کیا کہ بھائی تم یہاں مت رکو لڑکی سے. اس نے کہا کہ بھائی پورے شہر میں دنگا فساد ہو رہا ہے اور پورا شہر اس طرح کے حالات ہیں، آپ سے درخواست تھی کہ مجھے اس کونے میں، ایک کونے میں جگہ دے دیں، میں اپنا جب فساد ختم ہو جائے گا میں واپس چلی جاؤں. ٹھیک ہے. اب وہ اپنا پھر مطالعے میں لگ گیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ طالب علم، اسٹوڈنٹ، اپنے انگلیوں کو چراغ کے اوپر کرتا اور پھر ہٹا لیتا، پھر کرتا، پھر ہٹا لیتا، پھر کرتا، پھر ہٹا. پوری رات کو لڑکی یہ نظارہ دیکھتی رہی. صبح کو جاتے وقت اس نے پوچھ ہی لیا کہ میں نے تمہیں کچھ عجیب سی حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ تم چراغ کے اوپر اپنی انگلی جو ہے لگاتے تھے، کیا بات؟ تو کہنے لگے، وہ طالب علم نے کہا کہ میرا نفس مجھے گناہوں پر آمادہ کر رہا تھا کہ اکیلی ہے لڑکی، تنہائی ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. جب یہ خیال میرے دل میں آتا تو میں فوراً اپنی انگلی کو چراغ کی لو پہ کرتا، آگ پر کرتا، اور سمجھاتا کہ دیکھ اگر تو اس آگ کو برداشت کر لے تب تو ٹھیک ہے،
اور اگر یہ آگ تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تو سوچ گناہ کرنے کے بعد جہنم کی آگ تو کیسے برداشت کرے گا. اللہ کرے کہ یہ بات میرے سمجھ میں آ جائے. تو نماز اور صبر کہ اپنے نفس کو روکنا، یہ بیماری بہت بہت پھیل رہی ہے نوجوان ساتھیوں کے اندر اور بھی بڑی عمر کے لوگوں کے اندر. بد نظری والی بہت سنگین گناہ ہے. اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے مجھے بھی آپ تمام حضرات کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو دوسرا اس وقت جو گناہ ہو رہا ہے، دوسرا جو گناہ ہو رہا ہے سب سے بڑا، ہر چیز سے بڑا، اور پوری روئے زمین کے اوپر جو سب سے بڑا گناہ اس وقت ہو رہا ہے وہ نمازوں کا چھوڑنا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے بڑوں کی بزرگوں کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم امتحان حال میں بیٹھ چکے ہیں. امتحان ہمارا شروع ہو گیا، اور امتحان کفر اور ایمان کا، اور ایمان اور کفر کے درمیان کوئی چیز آڑ ہے، کوئی پردہ ہے تو وہ نماز کا پردہ ہے. اگر نماز چھوڑ دی تو ہم پتہ نہیں دجال کی ٹیم میں کس وقت شامل ہو جائیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہوگی. اور ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارا نام تو شاکر ہے، ہمارا نام تو فلاں ہے، اور ہمارا نام تو شکیل ہے، اور ہمارا نام تو عزیز ہے، ہمارا نام تو محمد ہے، ہم تو مسلمان ہیں. نام اللہ کے یہاں نہیں چلتا، اللہ کے یہاں تو کام چلتا ہے. کام چلتا ہے اللہ کے یہاں کہ تمہارا کام کیسا ہے، نماز کے تم کتنے پابند ہو. کیونکہ ایمان کے بعد سب سے افضل درجہ عبادت کا وہ نماز ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. نماز اور کفر کے درمیان کوئی چیز آڑ ہے تو وہ ایمان، اور کفر کے درمیان کوئی چیز آڑ ہے تو وہ نماز ہے. میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ اگر کچھ نہیں کر رہے ہو تو کم سے کم نماز کے پابند ہو جاؤ. اس وقت کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ نماز چھوڑو، کسی بھی قیمت پر نماز چھوڑو. نماز مت چھوڑو. پیارے دوستوں، پیارے عزیز ساتھیوں، گھر کی مستورات، نوجوان بہنوں، ماؤں، بہت فکر ہے اس وقت. ابھی بھوپال شہر کے ذمہ دار علماء میں جوڑ تھا، انہوں نے بھی ایک ہی بات کہی کہ بس کسی طرح لوگ، مسلمان لوگ نماز کے پابند ہو جائیں. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو امتحان کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ہمیں اس امتحان میں پاس کر دیں. ہوتا ہے نا کہ پورے سال کچھ نہیں پڑھا، لیکن وہ جو ایک گائیڈ آتی ہے اس کو رات بھر میں پڑھ لیا امتحان سے ایک دن پہلے، اب وہی کوشچن اس میں آ گئے تو اس نے آنسر لکھ دیا، تو کیا ہوا؟ پاس ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی نماز تو نہ ہم پڑھ رہے ہیں نہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کم سے کم جو نقل و حرکت ہے نماز کی، اس نقل و حرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں پاس کر دیں، اور دجال کے فتنے سے ہمیں بچا لیں. دجال، ایک بات اور کہہ دوں، دجال کی بات نکلی ہے. دجال کے معنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا. تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. کیسے دھوکہ دے رہے ہیں کہ سائڈ سے چھوٹے بال کرتے ہیں، اوپر کے بڑے کر لیتے ہیں. دھوکہ ہی ہے نا. سامنے سے کچھ ٹوپی کے اندر سے، یعنی ٹوپی لگی ہے تو کچھ دکھ رہا ہے کہ ارے چھوٹے چھوٹے سے بال، اندر کیا ہے؟ بڑے بال. تو ہمارے حضرت نے 2 سال پہلے سورہ کہف کی تفسیر میں بتایا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے بھی کچھ اسی طرح کے بال ہوں گے، سائڈوں سے چھوٹے، اوپر سے بڑے. کیونکہ وہ تو سراپا دھوکہ ہے نا دجال. تو اس کے ساتھ جنت ہوگی، جہنم ہوگی. جو جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی.
اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی جہنم کے اندر چلے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، حدیث میں آیا۔ تو اس دھوکے سے بھی بچے ساتھی ہمارے۔ وَإِنَّهَا، تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز بھاری ضرور ہے لیکن ان لوگوں پہ بھاری نہیں ہے جن کے دلوں کے اندر خشوع ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جن کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا۔ جو اپنے دلوں کے اندر یہ ڈر رکھتے ہیں، خاشعین، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی، انکساری، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر سکون رکھتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا گزشتہ ہفتے کہ دل کو ایک جگہ تھامے رکھنا، بس یہی سوچتے رہنا نماز کے اندر کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، میری آخری نماز ہے، میرے پیچھے ایک طرف میں پل صراط پر کھڑا ہوں، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، یہ سارے تصورات نماز کے اندر ہوں تو آدمی کا دل نماز کے اندر اٹکا رہے گا، اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیات میں پھر بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دلا رہے ہیں اور اسی کو بتا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم کو عطا کی گئیں اور تم کو سارے جہان کے اندر ایک طرح کی فضیلت عطا کی گئی، اور ڈرو ایسے دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اگر وہ سوچ، یعنی یہ خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو، یہود کو تھا، جو یہودی اس وقت موجود تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، ان کو خطاب تھا کہ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارے باپ دادا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان والے تھے وہ تمہاری سفارش کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے، وہاں سفارش قبول نہیں کی جائے گی، تمہیں تو موجودہ نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا اگر اپنی نجات چاہتے ہو۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور وہاں کسی قسم کا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ کچھ پیسے دے کے، کچھ بدلہ دے کر جو ہے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ ولا هم ينصرون، اور نہ کسی طرح کی کوئی مدد ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں، جو آپ نے کیا ہے بس وہ سکہ چلے گا وہاں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور احسان یاد دلا رہے ہیں، اور یاد کرو اس وقت جب کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہارے اوپر سخت عذاب، جو تم کو سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے تاکہ وہ بڑی ہوں تو ان سے خدمت لی جائے، عورتوں سے، اور بچوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ فرعون، اصل میں فرعون کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے، فرعون تو اس وقت اس علاقے کے اندر جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو فرعون تھا اس کا بھی نام ہے کچھ، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی۔ تو وہ فرعون کو یہ خبر لگ گئی، اس بادشاہ کو، کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کو پلٹ دے گا، میری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ تو کسی نے رائے دی کہ ایک کام کرو، تم ان کے بچوں کو قتل کرواؤ، سارے بچوں کو قتل، جہاں خبر لگتی قتل کرواتا۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، 3 مہینے تک تو کسی طرح ان کو چھپا کر رکھا، لیکن اب فکر پیدا ہوئی ان کی ماں کو کہ کب تک چھپا کے رکھوں گی، پولیس تو پورے شہر میں گھومتی رہتی ہے، پوچھ تاچھ کرتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات القاء کی، ڈالی کہ ایک پیٹی بناؤ، بکسا بناؤ لکڑی کا، اور اس میں
اچھی طرح اس کو پانی سے اندر نہ گھسے، اسی حفاظت کا سامان کر کے اس کے اندر رکھ کے دریا میں چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی ان کو پیچھے کر دیا کہ دیکھو کہاں تک جاتا ہے۔ اب وہ بہتے بہتے دریائے نیل کے اندر جب چھوڑا تو بہتے بہتے وہ اس کے محل پہ پہنچ گیا، فرعون کے محل میں ہی پہنچ گیا۔ تو وہاں دیکھا کہ ارے بڑا خوبصورت باکس ہے، خادماؤں نے اٹھایا، اور جو ان کی بیوی تھی فرعون کی آسیہ یا ان کی بیٹی، اس نے کھولا، اور فرعون نے اور فرعون کے لوگوں نے کہا کہ اس کو بھی قتل کرو، بنی اسرائیل کا معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے ہمارے کسی کام آ جائے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہ پوری وضاحت ہے اگلی صورتوں میں، یہاں تو مختصراً وہ بیٹوں کو قتل کرنے کا جو تذکرہ آیا تو اس کے لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ تو یہ اس کی تاریخ تھی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو کیوں قتل کرتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور ان سب چیزوں میں ایک آزمائش ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ یہاں بھی ایک احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا۔ تو یہ آیت نمبر 49 تک آج تفسیر ہوئی ہے، جس میں خاص مضمون آج کا یہی ہے کہ بس کسی طرح نماز کے اوپر پابندی ہو جائے اور گھر کے اندر تعلیم شروع ہو جائے، کسی بھی طرح ایک ایک گھر میں یہ پیغام پہنچ جائے، کیونکہ گھر کا ماحول بدلنا ضروری ہے۔ بچہ مکتب تو جاتا ہے، 1 گھنٹے مکتب میں رہ کر ماحول بنتا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے تو اس کو وہ ماحول نہیں ملتا۔ بچی گھر آتی ہے تو اس کو وہ ماحول نہیں ملتا۔ اور عزیزوں، ایک بات اور بہت یاد دلا دوں کہ بچوں کو بٹھا کے آپ اس کو سرسری مت لیجیے، بچوں کو بٹھا کر سمجھائیے، توحید سمجھائیے موٹے موٹے انداز میں کہ بیٹا ہمیں ایمان پر ہر وقت قائم رہنا ہے، شرک نہیں کرنا، کسی طرح شرک نہیں کرنا، کیونکہ اسکولوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر مشرک بنایا جا رہا ہے۔ ذہنی طور پر آپ سوچئے، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور ان کی اولاد بھی نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے دادا بھی نبی ہیں، ان کے چچا بھی نبی ہیں، نبیوں کا خاندان ہے۔ اور اپنے آخری وقت میں جمع کر کے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ بتا دو کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، نبی ہو کر، جبکہ نبی کچھ اور سمجھاتے کہ میرے دین کو پھیلانا اور بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں ہو سکتی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو نبی ہو کر اپنی اولاد جو کہ خود نبی ہیں، اولاد بھی نبی ہیں، ان کی اتنی فکر کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، بچیوں کو بٹھائیں اور سمجھائیں کہ بیٹا کسی بھی طرح شرک نہیں کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام، جن کے نام سے سورت نازل کی، سورہ لقمان، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ کیوں؟ پھر دلیل دی، عقلی دلیل، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، شرک مت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے شرک مت کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، شرک مت کرنا۔ ابھی 2 بچیوں کی ویڈیو آئی، مسلح بندہ ہے بچیوں کے، وہ شاید تیلگو میں یا تمل میں بول رہی تھی، یا کون سی زبان ہے، کہیں یعنی اپنی ملک کی ہیں لیکن ادھر ساؤتھ ماؤتھ کی کوئی زبان ہے، وہ بھجن پڑھ رہی تھی، بھجن سکھایا جا رہا ہے بچوں کو۔ تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی فکر کریں، اور اپنی سب سے زیادہ فکر کریں کہ نماز کے پابند ہو جائیں، فجر کے 5 نمازوں کے،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.